بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ خشکی میں اور سمندر میں، یعنی پوری دنیا میں فساد پھیلا ہے لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی جب کبھی کوئی عالمگیر پریشانی لاحق ہوتی ہے یا فساد پھیلتا ہے تو وہ در حقیقت خود انسانوں کے اپنی لفظ ہے کمائی سے ہوتا ہے، یعنی اپنے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ لیذیقہم بعض ما عملوا، تاکہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں ان کا کچھ مزہ ان کو دنیا میں چکھا دے۔ یعنی جو اعمال خراب کیے ہوئے ہیں ان کا مکمل مزہ تو نہیں چکھا سکتے، ہم اس دنیا میں نہیں چکھاتے، یعنی جس عذاب کے وہ مستحق ہوتے ہیں وہ پورا کا پورا عذاب تو ان کے اوپر نازل نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ کا مزہ چکھا دیا جاتا ہے۔ اس میں ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جب کبھی معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہو اور لوگ اس فساد کی وجہ سے پریشان ہوں تو عام آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے کسی عمل کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جب کبھی کوئی خرابی سامنے آتی ہے تو ہم اس کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا لہذا فلاں نے یہ کر دیا، اس کی وجہ سے ہم یہ مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ خود میری اپنی زندگی میں اور زندگی کے معاملات میں میری طرف سے کوئی خرابی ہوئی ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کر دیا ہو، یہ پریشانی پھیلا دی ہو، اس کی طرف کبھی خیال نہیں جاتا۔ جب اصلاح کی بات آتی ہے تو ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ بھئی یہ لوگ خراب ہو گئے ہیں اور ان کے حالات بگڑ گئے ہیں، لہذا ان کی اصلاح کرنی چاہیے، اور دوسروں ہی کی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ خود میں نے کچھ کیا یا خود میری کسی وجہ سے، میرے کسی عمل کی وجہ سے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے پورے معاشرے کو سزا مل رہی ہو اور وہ یہ جو کچھ انتشار پھیلا ہوا ہے وہ میرے کسی بدعمالی کی وجہ سے ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہے، ان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جہاں وہ تشریف فرما تھے وہاں پر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، تو لوگ جو ہے دعا کرانے کے لیے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ حضرت خلقت پریشان ہے، بارشیں ہو نہیں رہی، پانی کی قلت ہے، قحط پڑا ہوا ہے۔
تو آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ قحط دور فرما دے، یہ پریشانی رفع ہو جائے۔ تو حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے پہلے خیال نہیں آیا تھا اس قحط کا، لیکن اگر واقعی اس طرح لوگ پریشان ہیں تو یقیناً یہ میری کسی بدعملی کی وجہ سے ہوا، لہذا میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس شہر سے چلا جاتا ہوں، اس شہر سے چلا جاتا ہوں، میری کسی بدعملی کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہوگا، میں چلا جاؤں گا تو شاید یہ لوگوں کو کچھ راحت نصیب ہو جائے اور یہ عذاب ان سے ٹل جائے۔ یعنی پہلا خیال جو گیا وہ اپنے عمل کی طرف گیا کہ میرے عمل میں کچھ خرابی ہے۔ تو قرآن کریم یہ اس پر متوجہ فرما رہا ہے کہ جب معاشرے کے اندر فساد پھیلا ہوا ہو تو ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کہیں میری کسی بدعملی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، اور اگر ہر انسان اپنی طرف متوجہ ہو جائے، ہر انسان اپنی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی غلطیوں اور اپنے عیوب پر نگاہ ڈال کر ان کی اصلاح کرنے کی فکر کر لے تو سارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو، جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اگر تم صحیح راستے پر ہو۔ یہ الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیا، علیکم انفسکم، تم کو چاہیے کہ خود اپنی خبر لو، اپنے حالات کا جائزہ لو، دیکھو میں کہاں کہاں غلطیاں کر رہا ہوں، مجھ سے کیا کیا گناہ سرزد ہو رہے ہیں، ان کی فکر کر کے ان کو ختم کرو، اور دوسروں کی طرف جو ہر وقت دیکھتے رہتے ہو کہ فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ مصیبت ڈال دی، اس کا مراقبہ کرنے کے بجائے اپنے اعمال کا مراقبہ کرو، میں کہاں ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر اپنی اصلاح کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے، اگر فرض کرو ایک آدمی ہے وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے عیوب کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے، میں صبح سے شام تک کی زندگی میں کیا کرتا ہوں، کیا اللہ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ ہیں کہ میں بر وقت نماز با جماعت کا اہتمام کروں، کیا کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا اس کی اصلاح کروں۔ جب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کرتا ہوں تو آیا میں سنت کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں؟ وہ سنت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں یہ فرمایا گیا کہ میں نے یہ فرمایا گیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ کیا میں ایسا کر رہا ہوں اپنے گھر میں؟ اور میں اپنی زبان کو کیا قابو میں رکھتا ہوں؟ املک علیک لسانک، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو کہ یہ کہیں اس سے جھوٹ نہ نکل جائے، اس سے غیبت نہ ہو جائے، اس سے کسی پر الزام نہ لگ جائے، اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ کیا میں اپنی زبان کو واقعی قابو میں رکھے ہوئے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے نگاہیں دی ہیں تو اس نگاہوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اس کو فلاں جگہ استعمال نہیں کرنا، کسی نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا یہ حرام ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے آنکھ کی، وہ اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے اس کا نظارہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا تصور ذہن میں لاؤ۔ اور ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو یہ کام کرو اور اس نگاہ کو صحیح جگہ پر استعمال کرو۔ کیا میں کر رہا ہوں؟ میں جو روٹی کھا رہا ہوں یا جو کھانا کھا رہا ہوں وہ آیا حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی حرام چیز شامل تو نہیں ہوئی؟ میں کہیں ملازمت کرتا ہوں تو ملازمت کرتے وقت جو ملازمت کے میرے ذمے فرائض ہیں وہ ٹھیک ادا کر رہا ہوں، صحیح وقت پر جاتا ہوں، صحیح وقت پر آتا ہوں، اپنے اوقات کو صحیح مصرف پہ خرچ کرتا ہوں۔ اس نقطۂ نظر سے اپنی زندگی کا جائزہ لو، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا۔ یہ معنی ہے علیکم انفسکم، اپنی خبر لو کہ میرے اندر کیا عیوب ہے۔ اگر اس نقطۂ نظر سے نگاہ ڈالو گے تو اپنے اندر بے شمار عیوب پاؤ گے، اور جب بے شمار عیوب اپنے اندر نظر آنے لگیں تو دوسرے کے عیوب بھول جاتا ہے انسان۔ دوسروں کے عیوب اسی وقت نظر آتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ سے غافل ہو۔ بہادر شاہ ظفر نے فرمایا کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر۔ جب اپنی برائی سے بے خبر تھے تو رہے اور اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب انسان اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دوسروں کی، آپ یہ سوچو کہ اگر ایک انسان، اگر میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے شدید، جس نے بے چین کیا ہوا ہے، اس وقت مجھے اپنے پیٹ کے درد کی فکر ہوگی یا دوسرے کے نزلے زکام کی ہوگی؟ اس وقت تو کوئی بھی انسان، ہر شخص یہ چاہے گا کسی طرح میرے پیٹ کا درد دور ہو جائے۔ دوسرے کو، کس کو نزلہ ہو رہا ہے، کس کو کھانسی ہو رہی ہے، اس کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا۔ مجھے یاد ہے ایک واقعہ میں، اپنی ایک عزیزہ مرحومہ تھی، ان کو پیٹ کی تکلیف تھی بہت زیادہ، اور اس میں زیادہ تر حصہ ان کی کچھ نفسیاتی کیفیت کا بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ میں ان کو ہسپتال لے جا رہا تھا، ہسپتال کے لے جاتے ہوئے سامنے دیکھا تو ایک شخص آ رہا ہے کہ وہ بیچارہ اس پر کرسی پر، ویل چیئر پر ہے، ہاتھ اس کے ٹوٹے ہوئے، اس کے اوپر کپچیاں بندھی ہوئی، چہرے سے اس کے خون جاری، پاؤں سے وہ معذور، اور اتنا سر سے لے کر پاؤں تک اس میں سارے کے سارے خرابیاں نظر آ رہی تھیں، جسمانی خرابیاں، دیکھ کر انسان کو عبرت ہو۔ تو میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے اپنے ان عزیزہ کو کہا کہ دیکھو یہ بیچارہ کتنی مصیبت میں ہے، کتنی پریشانی میں ہے۔ میں نے کہا ذرا ذہن ان کا اپنے اس پیٹ کی بیماری کی تکلیف کی طرف سے ذرا دوسری طرف جائے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنی سخت مصیبت میں ہے، ہاتھ اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، پاؤں اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، سارا جسم زخمی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ہے تو، مگر پیٹ میں اس کے درد تو نہیں ہو رہا، اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا۔ تو ان کو ساری فکر کاہے کی تھی؟ اپنے پیٹ کی، دوسرے کی کیا فکر کرے وہ؟
تو جب اسی طرح اگر ہمیں اپنی برائیوں کا خود احساس ہو جائے، اپنے عیوب کے اوپر کا خود احساس ہو جائے، تو پھر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، پھر دوسرا کوئی برا نہیں لگے گا، پھر اپنا ہی لگے گا۔ لہذا جو سبق دے رہا ہے قرآن کریم وہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں فساد برپا ہو تو اس فساد کا علاج یہ ہے کہ ہر انسان اپنے عیوب کے اوپر نظر ڈال کر اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ اگر ایک آدمی درست ہو گیا تو پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے، پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ معاشرہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ بنیادی پتھر، اصلاح کا جو بنیادی پتھر ہے کہ میں اپنی فکر میں پڑ جاؤں، اپنے حالات کو درست کر لوں، جب یہی نہیں ہوتا تو پھر ساری دنیا اس کو خراب نظر آتی ہے، اپنے سوا، اپنے کو معصوم سمجھتا ہے، مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا، ساری غلطیاں دوسروں کی ہیں، سارے عیوب دوسروں میں ہیں۔ یہ تصور انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بگاڑ پھیلتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہمیں قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے۔ آج اگر دیکھا جائے، ہم اپنے ملک کی صورتحال کو دیکھیں تو اسی آیت کا نقشہ نظر آتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد پھیلا ہوا ہے۔ فساد ایسا پھیلا ہوا ہے کہ ہمارا یہ ملک پاکستان، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی جس کا ہم شکر ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر بھی ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ آج دیکھو ہندوستان میں کیا حالات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ابھی میرے پاس کسی شخص کا دہلی سے پیغام آیا کہ اس نے کہا بھائی خدا کے لیے تم اس پاکستان کی نعمت کی قدر کرو، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے اور لوگوں کی تکلیفیں سے بچنے کے لیے تلک لگانے پر مجبور ہیں، باہر نکلتے ہیں تلک لگا کے، تاکہ ہمیں مسلمان نہ سمجھا جائے۔ بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی اچانک کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ تو دل میں کہنا، رام زبان سے کہنا، زبان سے رام کہنا، دل میں اللہ کو پکار، تاکہ تمہیں مسلمان سمجھ کر کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ صورتحال وہاں پر بنی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور مجھے افسوس ہے کہ بہت لوگ اب تک پاکستان کو دل سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا، ایک نعمت عطا فرمائی، اس کا حال اگر دیکھو، اللہ نے ایسے وسائل ہمیں عطا فرمائے ہیں جو بہت کم دنیا کے ممالک کے اندر ہوتے ہیں۔ دریا ہمارے پاس ہیں، صحرا ہمارے پاس ہیں، پہاڑ ہمارے پاس ہیں، معدنیات ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے آپ دیکھو پاکستان کے اندر جتنے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور ہر پھل کے کتنے اقسام ہیں۔ میں تو چونکہ ساری دنیا میں گھوما ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ملک میں ایک دو پھل پیدا ہوتے ہیں تو وہ اسی پر فخر کرتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں کیلا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں بعض ان کے وہاں ایک دو پھل پیدا ہوتے ہیں وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ اتنے سارے پھل جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ دیکھو سیب دیکھ لو، سیب ایک نہیں، سیب کی اقسام۔ آپ سنترا دیکھ لو تو اس کی اقسام، کینو اور خدا جانے کیا کیا نام اس کے الگ الگ رکھے ہوئے ہیں۔ انگور کی اقسام دیکھ لو،
کتنے پھل اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں جو دنیا کے بہت کم ملکوں میں ہوتا ہے. ہمارے اللہ نے زمینیں ہمیں ایسی دی ہیں جو سونا اگلنے کے قابل ہے، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ ہم محتاج بنے ہوئے ہیں دوسروں کے. ہماری اقتصادی حالت تباہ ہو رہی ہے، ہماری معاشی حالت تباہ ہو رہی ہے. ہمارے روپے کی قدر گر گر کر وہ 200 سے اوپر تک پہنچ گئی ہے. اس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، باوجود سارے وسائل موجود ہونے کے دوسروں کے محتاج ہیں، قرضوں پر جی رہے ہیں. قرضوں کا ایک پہاڑ ہمارے سروں پر کھڑا ہے، جو سال سال سے قرضے لے کر وہ ایک پہاڑ ہمارے سر پر قائم ہو گیا ہے. معاشی صورتحال یہ ہے، اور اخلاقی صورتحال یہ ہے، دینی اخلاقی، کہ رشوت کا بازار گرم ہے. کسی محکمے میں کوئی کام اگر پڑ جائے تو رشوت دیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. رشوت کا ایک سیلاب ہے. ایک عام آدمی کے لیے ویسے ہی جینا دوبھر ہے مہنگائی کی وجہ سے، لیکن اگر وہ اس کا واسطہ کسی دفتر سے پڑ جائے تو دفتر میں لوگ منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں حرام کھانے کے لیے. یہ ہماری اخلاقی حالت کا یہ حال ہے کہ کچھ پرواہ نہیں ہے ہمارے سچ اور جھوٹ کی. جھوٹ بولتے اور پھیلانے میں کچھ ایسا مزہ آتا ہے کہ اس سے فکر نہیں کہ اس سے مجھے کچھ حاصل ہوگا. ابھی کل پرسوں خبر پھیلا دی کہ تقی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا. اللہ جانے کہاں سے کس نے پھیلا دی. بس جھوٹ بولنے کا ایک کچھ مزہ آتا ہے اس کہ میری خبر جو ہے وہ پھیل جائے گی دنیا کے اندر. اخلاقی گراوٹ کے ہم اس درجہ پہنچ چکا ہے. سیاسی اعتبار سے ہم تقسیم ہو چکے ہیں اور اس طرح ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے پر گالی گفتار کا ایک سیلاب ہے. دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں ہے اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے اقتدار نصیب ہو جائے. اس اقتدار کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اس اقتدار کے وہ اقتدار کہ جس کے نتیجے میں ہم زوال کے انتہا کو پہنچ گئے ہیں، اس کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے. اور اس دوڑ کے اندر صورتحال کیا ہے کہ ایسی بدترین لڑائی زبان کی بھی اور جسمانی بھی، گالی گلوچ کا ایک بازار گرم ہے. پہلے کبھی سیاسی اختلاف ہوتا تھا تو اس کے اندر کچھ تہذیب ہوتی تھی، کوئی شائستگی ہوتی تھی. اب تو بالکل بازاری زبان استعمال ہو رہی ہے، اور ایسی بازاری زبان کہ جو ایک ذرا سا بھی کوئی دل میں شرافت ہو تو وہ اس کو کسی طرح بھی پسند نہیں کر سکتا. ایک زمانہ ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے سورہ حجرات کی تفسیر بیان کی تھی آپ حضرات کے سامنے. اس میں کیا کیا اللہ تعالی نے ہمیں احکام دیے ہیں، ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. نہ اس میں رمضان کا تقدس محفوظ ہے، نہ اس میں حرمین کا تقدس محفوظ ہے، نہ کسی انسان کی عزت محفوظ ہے. یہ حالات ہیں جس سے ہم مبتلا ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ ساری علامتیں اللہ بچائے عذاب کی علامت ہے. ظہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لہذا واحد راستے دو ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں. ہم لوگ بتاؤ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے قبضے میں، جس کے اختیار میں ان حالات کی اصلاح ہو؟ تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو. کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو اپنے بلبوتے پر کوئی ان حالات کی اصلاح کر سکے؟
سیاسی حالات کی اصلاح کر دے، معاشی حالات کی اصلاح کر دے، اخلاقی حالات کی اصلاح کر دے، ایسا کوئی ایک آدمی نظر آتا ہے کہیں؟ نہیں۔ لہذا باوجود ہے کہ ہمارے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں، لیکن ہم مجلسیں جمائے بیٹھے ہیں اور مجلسوں میں تبصرے ہو رہے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، 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 فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، اور اچھے برے کے درمیان دھڑوں میں تقسیم ہو کر آپس میں ہی لڑائیاں ہو گئی، وہ فلاں کا حامی ہے، یہ فلاں کا حامی ہے، لہذا آپس میں لڑائیاں جاری ہیں۔ مجلس مجلس، گھر گھر یہ اختلاف اور جھگڑے پھیلے ہوئے ہیں، حالانکہ کسی کے بس میں کچھ ہے نہیں۔ تو یہ جو بیکار وقت ضائع کر رہے ہو، جس سے اور زیادہ اشتعال پھیل رہا ہے، جس سے اور زیادہ نفرتیں جنم لے رہی ہیں، اس کے بجائے اگر یہ وقت تم رجوع اللہ کی طرف صرف کرو، اس سارے حالات کی اصلاح اگر کوئی کر سکتا ہے تو کون؟ اللہ جل جلالہ۔ لہذا ان کی طرف متوجہ ہو اور ان سے دعائیں مانگو، یا اللہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، آپ ہی ہمارے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکال دیجیے۔ اگر ہر انسان، ہر مسلمان اپنی جگہ پر 2 رکعت نماز حاجت روزانہ پڑھ کے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ ہم پھنس گئے ہیں اس مصیبت میں، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور ہماری اصلاح بھی کر دیجیے، اور ان حالات کو درست بھی فرما دیجیے۔ 22 کروڑ انسان بستا ہے پاکستان میں، اگر 22 کروڑ میں سے 1 کروڑ انسان بھی روزانہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے اور اس سے مانگے کہ یا اللہ میرے بس میں نہیں ہے ان حالات کی اصلاح، آپ اپنے فضل و کرم سے اصلاح فرما دیجئے، ہماری بھی اصلاح کر دیجئے، ہمارے سیاستدانوں کی بھی اصلاح کر دیجئے، ہمارے ملک کی بھی اصلاح کر دیجئے۔ اگر 1 کروڑ انسان روزانہ یہ دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن توجہ نہیں ہے، بحث کرنے میں تیار ہے، مجلسیں جمانے پر تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے پر تیار نہیں۔ ایک بات کہ رجوع اللہ، پہلے زمانے میں ایک مسلمان معاشروں میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی پریشانی پھیلتی تھی تو گھر گھر آیت کریمہ کے ختم ہوا کرتے تھے، اور وہاں لوگ عورتیں تک، عورتیں بچے سب مل کے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 1.25 لاکھ کا ایک عام طور سے عمل تھا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو مصیبت ٹل جاتی ہے، یہ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ کہیں اس کا دستور نظر نہیں آتا۔ اگر اس کا اہتمام ہو جائے گھروں میں کہ بھئی تھوڑا سا وقت نکال کر آیت کریمہ کا ختم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ملک کے حالات، یا اللہ ہم نہیں جانتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہم نہیں جانتے کون اچھا ہے کون برا ہے، آپ ہمارے لیے کوئی اچھائی کا راستہ پیدا فرما دیں۔ تو یہ ہے کام کرنے کا، بجائے اس کے کہ مجلسیں جما کر اور اس کے بعد تبصرے کیے جائیں اور ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کی جائے۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علیکم انفسکم، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھا ہوا ہے، لیکن اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں پر میں کتنا عمل کر رہا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لے، اور جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھائے۔ اگر یقین رکھو، اگر یہ ہماری 22 کروڑ کی آبادی اپنے ہر شخص اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی دشمنی ہے کہ وہ ہمارے حالات کو ہمیشہ خرابی رکھیں گے؟ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم،
اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ قرآن یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ میری انتہائی درد مندانہ گزارش ہے کہ ان دو باتوں پر ہم عمل کریں ان حالات میں۔ ایک رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع۔ میں کہتا ہوں ہر مسلمان 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اپنے گرد و پیش کے حالات کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دوسرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کر، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کر، جہاں جہاں وہ گناہ کا کام کر رہا ہے یا جہاں جہاں وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ورزی کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اصلاح کا راستہ کھول دیں گے، ضرور کھولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔